بسم الله أعوذ الرحمن بالله من الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. ناظرین محترم، سلام علیکم۔ پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اپنی برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ پروردگار کی صفات میں سے ایک صفت اس کا رحیم ہونا ہے، اور یہ صفت قرآن مجید میں متعدد بار آئی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ جو ہم اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں 114 مرتبہ ذکر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہی رحیم، پروردگار کے رحیم ہونے کی تعبیر متعدد بار قرآن میں آئی ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وَهُوَ الغفور الرحیم، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ہم انبیاء الہی کی زندگی کو دیکھیں تو انبیاء الہی نے بھی جب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو اسی فقرے کے ساتھ کی ہے۔ جب جناب ایوب پروردگار کی طرف سے متعدد امتحانات میں گرفتار ہوئے اور ان سے ان کی تمام دولت لے لی گئی، ان کے بیٹوں کو لے لیا گیا اور وہ ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے، کیونکہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا جب جناب یعقوب اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے بھائیوں کے ساتھ رخصت کرنے لگے تو انہوں نے یہی کہا: واللہ خیر حافظا، پروردگار بہترین حافظ اور نگہبان ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ صفت متعدد بار قرآن میں ذکر ہوئی ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی نماز کے بعد سجدہ شکر میں 7 مرتبہ کہے وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اگر 7 مرتبہ اس جملے کی تکرار کرے تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے: انا ارحم الراحمین، انا ارحم الراحمین، میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ تو ناظرین محترم، ہم کیا کریں کہ یہ رحمت الہی، یہ پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے جو پروردگار سے خاص ہے اور ہمیں اس صفت کو پروردگار سے کسب کرنا ہے۔ تو ہم کیا کریں یہ پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو سکے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دوسرے کو اوپر رحم کریں، اس لیے کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے اوپر رحم کریں گے تو پروردگار ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اگر ہم زمین والوں کے اوپر رحم کریں گے تو آسمان والے ہمارے اوپر رحم کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار کی مخلوق پر رحم کریں، ہم جانوروں پر بھی رحم کریں، ہم مزدوروں پر رحم کریں، ہم اپنے گھر والوں پر رحم کریں۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اگر ہم جانوروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے تو یقین جانیے کہ پروردگار ہمارے اوپر رحم کرے گا اور پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہم پروردگار کی رحمت کو اپنے شامل حال کر سکتے ہیں وہ ہے برادران دینی کے درمیان اختلافات کو دور کرنا۔ اگر ہم 2 مومن بھائیوں کے درمیان سے اختلافات کو دور کریں گے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے نتیجے میں پروردگار ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا اور پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور تقوی الہی اختیار کرو۔ اگر تم اپنے بھائیوں کے درمیان اختلافات کو دور کرو گے، ان کے درمیان اصلاح کرو گے اور تقوی الہی اختیار کرو گے تو رحمت الہی تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے درمیان اختلافات کو دور کریں، ان کے درمیان صلح و دوستی کو قائم کریں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہم پروردگار کی رحمت کو اپنے شامل حال کر سکتے ہیں
وہ ہے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، وہ ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، پروردگار احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پروردگار ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں، ان کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آئیں تاکہ پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ اور اس وقت ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر رحم کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کر اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دے کر لوگوں کے ساتھ اس رحمت الہی کو اپنے شامل حال کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے اور بیٹھے بیٹھے کوشش کریں گے، ایسے ہی سوچیں گے بیٹھے بیٹھے کہ پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، تو پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہمیں اس کو حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اسے حاصل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم بیٹھے ہی بیٹھے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری مثال ویسے ہی ہو جائے گی جیسے ایک شیشی کے ڈھکن کو بند کر دریا میں ڈال دیا جائے اور دریا سے توقع کی جائے کہ اس میں پانی بھر دے، تو دریا کا ایک قطرہ پانی بھی اس شیشی میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شیشی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دریا کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اسی طرح سے اگر ہم رحمت الہی کو کسب نہیں کریں گے، اپنے شامل حال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو سمجھ لیجئے کہ رحمت الہی اور باران رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پروردگار کی رحمت کو اپنے شامل حال کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کریں، ان کے درمیان اختلافات کو دور کریں اور مخلوقات الہی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیں۔ وصلی اللہ علیہ